الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں جنت البقیع کے سلسلے میں البقیع کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ 1445 ہجری کی یہ کانفرنس ہے۔ یہ کانفرنس سالانہ منعقد ہوتی ہے اور اس کے بعد ریلی ہوتی ہے، مظاہرہ اور جلوس ہوتا ہے۔ 1445 ہجری کی کانفرنس اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے کہ انہدام جنت البقیع کو قمری اعتبار سے 101 سال ہو گئے۔ ہم خانوادہ سیدہ سلام اللہ علیہا سے شرمندہ ہیں کہ 101 سال گزرنے کے باوجود ہم جنت البقیع کو تعمیر نہیں کر سکے، مگر امیدوار ہے کہ انشاءاللہ مسلسل جد و جہد سے تائید امام زمانہ علیہ السلام سے ایک دن آئے گا جس دن یہ روضے اسی طرح تعمیر ہوں گے جس طرح کے آج سے 101 سال پہلے تھے۔ ویسے تو یہ 7 شوال کو کانفرنس اور جلوس ہوتا ہے۔ اس سال مجھے ایک سفر درپیش ہے جس وجہ سے آج میں نے زحمت دی۔ تو ہمارے اس کانفرنس میں جو معزز علماء تشریف لا چکے ہیں ان میں حجج اسلام و ثقات الدین حضرت علامہ الحاج سید محمد عمران بخاری صاحب، حضرت مولانا محمد ارشد علوی صاحب، حضرت مولانا ملک وسیم عباس صاحب، حضرت علامہ سید حسین شیرازی صاحب، یہ 4 علماء اس وقت تشریف فرما ہے، اور 5ویں جناب مولانا علی رضا علوی نجفی صاحب۔ 5 علماء موجود ہیں اور 6واں میں خادم موجود ہوں۔ سب سے پہلے میں درخواست کروں گا عزیزم مولانا وسیم عباس ملک سے کہ وہ تلاوت قرآن مجید کے ساتھ آج کی اس عظیم کانفرنس کا آغاز کریں۔ مولانا وسیم عباس ملک صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ احسنت۔ آج کی یہ کانفرنس جو تقریباً 1.25 گھنٹہ جاری رہے گی، 6 بجے ٹھیک جلوس کا وقت ہے، 7 بجے تک 1 گھنٹہ ہمارے پاس ٹائم ہے جلوس کا۔ میں یہاں پر NYPD کا بے حد شکر گزار ہوں، پولیس ڈپارٹمنٹ کا، جو انتہائی شارٹ نوٹس پر ہمیں اجازت دیتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں اجازت دے دی ہے 14 معصومین کے دنوں کی جلوس نکالنے کی، الحمدللہ۔ میں نے جب ان سے کہا کہ آپ ہمیں جلوس کی اجازت دیں تو انہوں نے کہا آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ ہمیں انفارم کر دیا کریں کہ کس دن نکالنا ہے۔ تو یہ ان متعصب نجدیوں سے
1000 درجہ بہتر ہے کہ جو ہمیں ہمارے ائمہ اطہار ہمارے معصومین علیہم السلام کے ایام منانے میں کوئی پریشان نہیں کرتے اور دقت ہمیں نہیں ہوتی۔ اس کانفرنس میں المہدی فاؤنڈیشن کے ٹرسٹی جناب حاجی چودھری محمد رضا گجر صاحب آف نور جمال بھی تشریف فرمائے۔ المہدی سینٹر کے خزانچی ٹریجرر حاجی چودھری محمد عزیز چٹھا آف جسو کی بھی تشریف فرما ہے۔ اس کانفرنس میں ہمارے حوزہ علمیہ کے انچارج میاں منظور صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ ملک حسن رضا موجود ہیں، ہمارے اسکول کے روح رواں باسط شاہ موجود ہیں یہاں پر، ہمارے والنٹیئرز کی روح رواں حسن امتیاز یہاں موجود ہیں، ملک حسین رضا یہاں موجود ہیں، بہت ساری ہمارے بہنیں اہل خانہ بیٹیاں تشریف فرما ہیں۔ المہدی سنڈے اسکول کے بچے اور بچیاں اگرچہ آج کم آئے مگر پھر بھی کافی آ گئے، وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ تو باقاعدہ کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے۔ جب تک ناظم نہیں آئیں گے اس وقت تک میں ناظم ہوں، جب ناظم آ جائیں گے تو پھر وہ جی ہاں جب وہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ میں ان کی نیابت میں اب یہ کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں جب تک مجمع آ جائے تو پھر علماء کرام سے کچھ استفادہ کریں۔ میں ایک تحریر ہے میری، میں نے ایک مضمون لکھا تھا، بہت پرانا ہے مگر اس کی نوک پلک میں نے ابھی ٹھیک کر کے اس کو میں نے 2-3 دن قبل پبلش کیا ہے، تاریخ جنت البقیع کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پڑپوتے تھے املاق، ان کی اولادیں سب سے پہلے سرزمین حجاز یثرب یعنی مدینہ پر پہنچی تھی، اور وہ جو آل املاق تھے وہ ایگریکلچرسٹ تھے، زراعت کا ان کا بزنس تھا، زمینیں ہموار کی انہوں نے، درخت اگائے اور رہنے کے لیے گھر بنائے اور بڑے مستحکم قلعے تعمیر کیے یثرب میں، مدینہ میں، جو بعد میں مدینہ کہلایا۔ وقت جیسے جیسے گزرتا رہا ان کے افراد سے خانوادے بن گئے، وہاں پر آبادی ہو گئی بہت۔ مدینہ منورہ کبھی تو قوموں کی گزرگاہ بنا، تو کبھی شہزوروں کی آماجگاہ رہا، تو کبھی آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کی قیام گاہ۔ دین کبھی اصل شکل پر رہا تو کبھی دین کی شکل کو بگاڑ بھی دیا گیا۔ پیروان حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام بھی یہاں آئے، کچھ یہاں رہ گئے جو بعد میں یہودی اور نصرانی کہلائے، اور کچھ چلے گئے، کچھ کنعان یا مختلف علاقوں کی طرف ہجرت کر گئے۔ ولادت حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1000 سال پہلے مدینہ منورہ میں یہ خبر سینہ بسینہ چلی آ رہی تھی کہ یہ شہر نبی آخر الزمان کا مسکن اور مقر قرار پائے گا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے قوم تبع کا، حمیری تھا دنیا کے بادشاہوں میں، وہ بادشاہ تھا جس نے ساری دنیا پر حکومت کی، اس کی سپاہ میں 4000 علماء اور حکماء اور ایڈوائزر تھے، 4000 اس کی کابینہ میں۔ قرآن مجید میں آیات ہیں، علماء تشریف فرمائے، اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مدینہ کے کسی رہنے والے نے تبع کے اہل خانہ کے ساتھ
جسارت کی تھی۔ تبا نے مجرم کی سرکوبی کے لیے سارے مدینہ کو تاراج کرنے کی ٹھان لی۔ یہ 1000 سال پہلے کی بات ہے، یعنی حضور سے 1000 سال پہلے، آج سے 2500 سال پہلے۔ جس وقت لشکر نے خارج مدینہ پر پڑاؤ ڈالا اور مدینہ والوں کو خبر ہوئی اس کی، تو شہر کے اس وقت کے دانشوران اور علماء نے بادشاہ طبہ سے ملاقات کی اور شہر مدینہ کے فضائل و مناقب، حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، ان کی عظمت، مرتبت، وقار، عزت، توقیر سے باخبر کیا۔ بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے اپنے کاتب سے مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ کے نام ایک مراسلہ تحریر کروایا، جس میں اپنے ایمان کا تذکرہ کیا اور حضرت کی خاتمیت کا اقرار کیا، روز قیامت شفاعت کی تمنا کی۔ پشت در پشت وہ خط منتقل ہوتا رہا۔ جب مرسل اعظم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ابو لیلہ نے 90 واسطوں کے بعد وہ خط حضور کی خدمت میں پیش کیا، وہ 1000 سال پہلے والا۔ حضرت خط کو دیکھنے کے بعد مسکرائے اور 3 بار فرمایا مرحباً بأخ صالح۔ وہ صالح بھائی تھا، ویلکم ہے وہ جس نے میرے احترام میں، میری آمد کے احترام میں بدلہ نہیں لیا، منصرف ہو گیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے سرکار رسالت مآب کو وہ خط پڑھ کے سنایا۔ یہ نہیں کہ حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، حضرت علی کی یہ ڈیوٹی تھی تو ڈیوٹی دی، کہا کہ یہ پڑھو، علی پڑھو۔ بادشاہ طبہ کے اعزاز رسالت میں 400 گھر بادشاہ طبہ نے اعزاز رسالت میں، یعنی حضور کی آمد کی خوشی میں 400 گھر اپنے خرچ سے تعمیر کیا، اور اس کی سپاہ کے 400 علماء نے یثرب مدینہ میں اس خیال سے بود و باش اختیار کی کہ ہو سکتا ہے جلد ہی حضرت کا جلوہ ہو جائے۔ خود بادشاہ طبہ نے بھی انتظار بعثت کرتے ہوئے 1 سال پورا مدینہ میں گزارا۔ قبیلہ اوس و خزرج و پیغمبر اسلام کے استقبال کے لیے اسی لیے بسایا گیا تھا اوس و خزرج کو۔ اسی شہر مدینہ کا ایک مختصر سا حصہ جسے آج جنت البقیع کہتے ہیں، حمودی نے بیان کیا ہے کہ لغت میں بقیع اس علاقہ کو کہتے ہیں جس میں مختلف قسم کے درخت پائے جائیں۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ البقیع شجروں کا مخزن ہے، شجر نبوت خاص طور پہ، ویسے بقیع اس کو کہتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے لغت میں، جو میرے پاس لسان العرب وغیرہ اصفہانی کی، راغب کی یا المنجد وغیرہ تھی، میں نے کوئی میرے خیال میں 12 جگہوں پہ دیکھا ہے کہ البقیع کو سمی البقیع للبقعات، وہاں پر بقعات تھے، بقعہ کہتے ہیں، بقعہ اٹھی ہوئی جگہ کو کہتے ہیں، جیسے ریت کا ٹیلا ہوتا ہے ایسے پہاڑ طرز کے ٹیلے تھے، اونچی جگہ تھی۔ آج بھی دیکھیں آپ تو ان مدینہ سے روضہ رسول سے بھی حد تک اونچا ہے، تو بقیع کو بقیع اس لیے بھی کہتے ہیں۔ گویا بقیع زمانے قدیم میں وہ علاقہ تھا جہاں ایسے درخت پائے جاتے تھے جن کی جڑیں زمین کی گہرائی میں اتری ہوئی تھی۔ خاندان رسول کے پاکیزہ افراد کی ہونے والی تدفین سے بھی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کی جڑیں بھی گہری ہیں خانوادہ اہل بیت و عصمت و طہارت کی، اور ان کی رحمت کے درختوں کے جھنڈ بھی گھنے ہیں۔ بقیع کو بقیع الفرقد یا بعض میں غرقد بھی میں نے پڑھا ہے، غرقد بھی کہتے ہیں، زیادہ تر غرقد ہے۔
غرقد کے معنی کانٹے دار درخت کے ہیں، یہاں کچھ کانٹے دار درخت بھی تھے، چونکہ بقیع میں اوسج نامی کانٹے دار درخت زیادہ پایا جاتا تھا، اس لیے اس کو بقیع الغرقد کہا جاتا تھا۔ روزمرہ کی بول چال میں بقیع الغرقد مشہور رہا ہے بڑے عرصے تک۔ بقیع ایسے بقعہ کو کہتے ہیں جو ہمیشہ گنبد دار رہے، اور بقیع پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اٹھی ہوئی جگہ کو کہتے ہیں۔ تو گویا یہاں پر جو خانوادہ عصمت و طہارت کے بقعات موجود تھے، وہ اس لیے بھی کہ وہ خود بقیع کے اندر یہ لفظ چھپا ہوا ہے، بقعات کا ہونا، روضوں کا ہونا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے 13ویں سال یکم ربیع الاول مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی، 12 ربیع الاول کو مدینہ پہنچے۔ یہاں پہنچ کر حضرت نے خدا سے عرض کی، بارالہ اس شہر کو ہمارے لیے محبوب قرار دے، اس طرح جیسا تو نے مکہ کی محبت میرے دل میں ڈال دی تھی، یہاں کے کھانے اور پانی میں برکت عطا فرما۔ تیرے خلیل نے مکہ کے لیے دعا کی تھی، سبحان اللہ، تو تیرا حبیب مدینہ کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس لیے یہ حاجی صاحبان جو جاتے ہیں، شیعہ بھی اور اہل سنت بھی، وہاں پر 40 نمازیں جو یہ پڑھتے ہیں، حالانکہ اس کی ویسے کوئی شرعی حیثیت نہیں، مگر اتفاق ایسا ہے کہ جو حج ہوا تھا مسلمانوں کا، اس میں مسلمانوں نے 40 نمازیں پڑھی تھی، جو گرد و نواح کے مسلمان آئے تھے اس نیت سے۔ تو اس تأسی میں اچھی بات ہے کہ بندہ پہلے حج کی تأسی میں اگر یہ کر لے، اہل سنت کے ہاں تو باقاعدہ یہ سنت ہے۔ تو حضور نے یہ دعا کی اللہ سے کہ اس شہر کو برکت دے، محبوب قرار دے، برکت دے، کھانے پینے میں برکت ہو۔ تیرے خلیل نے مکہ کے لیے دعا کی، تیرا حبیب مدینہ کے لیے تجھ سے خیرات و برکات کا طالب ہے، اس شہر کو بیماری اور بلا سے محفوظ فرما، یہ سرکار نے دعا کی۔ اپنے اہل بیت اور اصحاب کے لیے گھروں کے حدود معین فرمائے۔ بقیع کے درخت کاٹے گئے اور یہ رہائشی علاقہ میں تبدیل ہونے لگا۔ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ موجودہ حرم ائمہ بقیع علیہ السلام در حقیقت حضرت عقیل علیہ السلام ابن ابی طالب کا گھر تھا، یہ حضرت عقیل کا گھر تھا جو ان کو وراثت میں ملا تھا، چونکہ دوسری صدی ہجری کے وسط یا ابتدا میں حضرت عقیل مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ حضرت مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ کی تقسیم پر یہ زمین حضرت عقیل کے حصے میں آئی، اور بنی ہاشم کے لیے حضرت عقیل کا گھر مرکزی حیثیت رکھتا تھا، لہذا یہاں حضور پاک اور حضرت علی کی مرضی شامل تھی، لہذا حضرت مرسل اعظم اور اہل بیت اور بنی ہاشم کی آمد و رفت اس گھر میں زیادہ ہوتی تھی۔ جس وقت حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو جناب عقیل نے آپ کو اپنے گھر میں دفن کیا، چونکہ آپ رسول پاک کی مربیہ اور حضرت علی کی والدہ مائدہ تھیں، یعنی حضرت عقیل کی، لہذا قطعاً اس اقدام سے حضرت رسول اکرم اور حضرت علی کی مرضی شامل تھی۔ اس تدفین کے بعد سے خانہ عقیل مقبرہ بنی ہاشم نام سے پہچانا جانے لگا۔ تاریخ مدینہ میں ہے، دفن العباس ابن عبد المطلب عند قبر فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ فی اول مقابر بنی ہاشم التی فی دار عقیل، یہ باقاعدہ تاریخ مدینہ میں لکھا ہوا ہے، تاریخ المدینہ۔ نہیں معلوم یہ تدفین گھر میں کیوں انجام پائی، یہ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ جس کا ذکر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ میں ملتا ہے کہ آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ عورت کے جنازے کے خد و خال مشائیت کرنے والوں کے سامنے آئے، یعنی فاطمہ بنت اسد بھی یہ چاہتی تھی، فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہما کی بھی یہ
वसीयत थी, आपने ये सुना है कि ये खानवादा रसूल की बीबियाँ नहीं चाहती थीं कि उनका कद भी लोगों को मालूम हो कि वो कितने कद की थी। तो ये ऐन मुमकिन है, मैंने इसमें ये मैंने लिखा है कि ऐन मुमकिन है कि ये वजह रही हो कि ख़द व खाल ना पता चले, यानी कद कामत का भी पता ना चले। खानवादा इस्मत की ख़वातीन का बिलाख़स जब उनके जनाजे उठे। हमारे यहाँ ये हमारा एक गांव है, हमारा अपना जो गांव है सनराल, उसमें सादात का कब्रिस्तान अलग है, और मुझे नहीं पता कहीं और पत्नी है कि नहीं। अच्छा, अलग होता है, ठीक है। हमारा ये है कि मैंने दादा से पूछा था तो मेरे, अच्छा ठीक है, मेरे दादा ने ये फरमाया था कि हम नहीं चाहते कि सैदानियों के जब जनाजे उठे तो उनके जनाजों पर उम्मतियों की नज़र पड़े। ये मेरे दादा के अल्फाज, यानी ये एहतराम की, एक्सट्रीम एहतराम और मोहब्बत की है, मेराज है। अल्हम्दुलिल्लाह उनको करबर करबर जन्नत नसीब फरमाए, और जितने भी सादात किराम के खिदमत गुजार और अकीदतमंद हैं, हम समेत अल्लाह सबको ज़िंदा सलामत रखे, और जो चले गए अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। ये मैंने जो कुछ समझा है मैंने अपने इसमें लिख दिया है। जनाब फ़ातिमा बिनत असद अल हाशमिया की तदफीन के बाद बकी में बनी हाशिम के गुज़श्तगान की तदफीन अंजाम पाने लगी। हज़रत अम्मा ताहिरीन, हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की तदफीन के बाद से बकी को जन्नतुल बकी कहा जाने लगा। पहले इसको अल बकी कहते थे, बाद में जन्नतुल बकी कहा जाने लगा। चूँकि पैगम्बर इस्लाम का इरशाद है कि अम्म हुदा में से जो भी हैं आसूदा, जहाँ भी आसूदा लहद हो वो हिस्सा जन्नत के हिस्सों में से है। और एक वजह यह भी है कि बीबी पाक की, अगरचे हमारी तहकीक के मुताबिक बीबी की कब्र वहाँ नहीं है मगर मंसूब है, तो हो सकता है इस निस्बत से भी कि खातून जन्नत मंसूब है, इस वजह से भी जन्नतुल बकी कहा जाता हो। एक ज़माने में जब हम बच्चे थे तो हमारे ज़ाकिर तो ये पढ़ते थे कि बकी में बीबी दफन है, मगर बाद में हमने जब खुद रिसर्च की तो हमें अंदाज़ा हुआ कि बीबी या अपने बैतुल शरफ में, या जो रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, वो जो मा बैन बैती व मिंबरी वाली जगह पे है। तो ये जन्नतुल बकी आइम्मा अतहार और अहले बैत इस्मत व तहारत की तदफीन के बाद जन्नतुल बकी कहलाने लगा। जिस तरह के जन्नतुल मुअल्ला हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम के बाद पहले वो अल मअला कहलाता था, फिर जन्नतुल मअला या जन्नतुल मुअल्ला कहलाने लग गया, वो जो कब्रिस्तान मक्के का। जी जी हाँ, जी हाँ, अल मअला भी है, अरब जो हैं वो, जी हाँ, अरब अल मअला कहते हैं, हम लोग अल मुअल्ला कहते हैं, दोनों ही ठीक है। अल मअला भी ठीक है, अल मुअल्ला भी ठीक है। अल मुअल्ला बेहतर है, जन्नतुल मुअल्ला आगा ने ठीक फरमाया, ये बेहतर है जन्नतुल। खैर, ये इसकी वजह कि इसको जन्नतुल बकी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जहाँ पर भी मासूमीन दफन होते हैं ये हस्तियाँ, वो खुद जन्नत का टुकड़ा होता है। सबसे पहले माजिदुल मुल्क अबुल फजल असद इब्ने मूसा उर्दिस्तानी ने हरम आइम बकी पर कुब्बा बनाया, मनारा बनाया और ज़रीह नस्ब की। सबसे पहले हुदूद बकी की हुदूद सिर्फ आइम हुदा अलैहिस्सलाम की कब्रों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ज़माना रिसालत माब में भी इसके कुछ हिस्सों को बतौर कब्रिस्तान इस्तेमाल किया जाने लगा था, पब्लिक यानी सेमेट्री के तौर पर। लिहाजा तारीख़ी सबूत की बुनियाद पर मुहाजिरीन में से सबसे पहले हज़रत उस्मान इब्ने मज़ऊन ज़ुल्हज्जा 2 हिजरी में दफन हुए, और अंसार में से सबसे पहले असद इब्ने ज़ुरारा दफन किए गए। उस्मान इब्ने मज़ऊन वही हैं जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मुँह बोले भाई बने हुए थे, और हज़रत अली को उनसे बड़ा प्यार था। हज़रत अली को इतना प्यार था कि उन्होंने अपने एक फ़र्जंद का नाम उनके नाम पे उस्मान रखा। लोग समझते हैं शायद और उस्मान साहब थे,
ان کے نام پہ رکھا ہے. اموی کے نام پہ نہیں رکھا ہے. یہ جو ان کے منہ بولے بھائی بنے ہوئے تھے ان کے نام پہ رکھا ہے. جی جی ہاں یہ مہاجر تھے. جی ایک انصاری بھی تھی جو ابھی بتایا. تو عثمان ابن مظعون یہ جب ہم پہلے حج پہ جب میں گیا مجھے یاد ہے یہ حسن اسی حج پہ پیدا ہوا. پہلے حج پہ حج والے دن ہی پیدا ہوا. اس کو بچپن میں تو حاجی حسن کہتے تھے مگر اس کو حج کرنا چاہیے. ہاں اس کو حج پہ جانا چاہیے. حاجی حسن کہلاتا تھا. یہ اسی دن پیدا ہوا جس دن ہم حج کر رہے تھے. تو اس وقت تو ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ یہ وہ حضرت عثمان صاحب ہیں جو بزرگوار ہیں نا ہمارے بھائیوں کے وہ ہیں. وہ نہیں ہیں. یہ عثمان ابن مظعون ہیں صحابی پیغمبر. پہلے یعنی پہلا جنازہ جو امت میں سے اٹھا وہ یہ تھا. پہلا مدفون بقی عثمان ابن مظعون. وہ جو الگ قبر ہے آپ دیکھتے ہیں وہ کرنے پہ. جی ہاں بالکل وہی بالکل. جی ہاں بلکہ یہ بھی ہے میں نے لکھا ہے اسی مضمون میں کہ حضور نے تو وہاں پر باقاعدہ نشان لگایا تھا. سائبان بھی لگایا تھا کہ میرے ساتھی کو دھوپ نہ لگے. تو سائبان لگانا یا نشان لگانا یہ تو حضور کی سنت ہے. چلو ہمارے اہل بیت کو نہیں بھی مانتے جو وہ اپنے اصحاب کے لیے ہی مان لیں اور یہ اس بات کو مان لیں کہ قبروں پر نشان بنانا کوئی ممنوع نہیں بلکہ سنت رسول ہے. یہ حضرت عثمان ابن مظعون حضور پاک کے اور مولا علی کے یاران باوفا میں شمار ہوتے تھے. جی ان کی جدائی پر ان کی جدائی پر سرکار مدینہ کو قلبی صدمہ ہوا تھا. لہذا جس وقت دفن کیے جا رہے تھے تو حضرت نے ان کے منہ پر منہ رکھ کر گریہ فرمایا. یہ اہل سنت نے لکھا ہے میں نے اہل سنت کی کتب سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے والے کے منہ پہ منہ رکھ کے گریہ کرنا یہ سنت رسول ہے. ہماری مائیں بہنیں اگر ایسا کرتی ہیں تو کون سی یا ہم اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ تو حضور کا طریقہ ہے. جی ہاں یہ پتہ نہیں کہاں سے مذہب آ گیا ہے کہ جی روئے نہیں. یہ جو آپ کے اعجاز الحق تھے وہ میرے جاننے والے ہیں یعنی اچھے جاننے والے ہیں. ایک جگہ میری ان کی ملاقات ہو گئی جب ان کے والد جب وہ پہنچ گئے تھے اپنے جہاں پہنچنا تھا تو مجھے اس دن کہنے لگے کہ علامہ صاحب آپ نے مجھے تعزیت نہیں کی میرے باپ کی. تو میں نے کہا بھی آپ کے یہاں تو تعزیت حرام ہے نا تو تعزیت آپ حرام کام کیوں کرانا چاہتے ہیں. کہا نہیں میرے دنیا آئی تھی لوگوں نے بڑے روئے ہیں لوگوں نے بڑا ماتم کیا. میں نے کہا چلیے تعزیت ہو نہ ہو ماتم تو ثابت ہو گیا نا. آپ کے باپ کے لیے ماتم ہو سکتا ہے تو سید سجاد کے باپ کے لیے کیسے نہیں ہو سکتا. یہ میرے ساتھ خود بات ہوئی ہے وہ زندہ بیٹھے ہیں ان سے بے شک آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ جناب ذہن میں رکھیں میں ایم سی صاحب کے انتظار میں نیابت میں شروع ہوا مگر وہ آ بھی گئے مگر میں اس کو ذرا ختم کر لوں. عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے بھی یاران باوفا میں سے تھے اور میں بتا چکا ہوں کہ انہیں کے نام پر آپ نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا. اور یہ عثمان علیہ السلام جو فرزند مولا علی ہیں یہ شہداء کربلا میں ہیں. آج دونوں علماء کرام ماشاءاللہ راستے میں ہم جا رہے تھے ہمیں ایک صاحب نے دعوت دی تھی آج ارلی لنچ کی. تو ہم جا رہے تھے تو ہم آپس میں یہی بحث کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ کل شہداء کربلا کتنے ہیں اور کتنے بنی ہاشم کے کتنے ہیں. تو یہ ان میں شامل ہیں. حضرت عباس علیہ السلام کے 3 بھائی تھے جن میں سے عبداللہ جعفر عثمان اور خود سرکار غازی. اور بی بی زینب کے کل کتنے بھائی تھے جو کربلا میں شہید ہوئے. یہ 9 انکلوڈنگ امام حسین علیہ السلام کے امام حسین کے 8. ٹھیک آپ نے فرمایا کل 9. یہ جو ہمارے ذاکر پڑھتے ہیں نا 3 بھرجائیاں یہ درست نہیں ہے 9 بھرجائیاں صحیح پڑھنا چاہیے بالکل صحیح. 9 کے بل 9 سے بھی زیادہ ہے. امام حسین کی تو 2 اہل خانہ تھے ہاں تو 10 ہو گئے. جی یہ صحیح پڑھنا چاہیے ان کو ذاکروں کو. ہاں اللہ ہدایت کرے ان کو ذاکروں کو. آپ ذرا علامہ صاحب سمجھائیں نا ذاکروں. نہیں آپ سمجھائیں نا آپ بزرگ ہیں
جی ہاں آپ تو بزرگ ہیں، آپ سمجھائیں ان کو کہ وہ جھوٹ نہ پڑے، غلط نہ پڑے نا، انکار نہ کریں. ہم بی بی زینب کے 9 بھائی شہید ہوئے، 18 میں سے 9 بھائی شہید ہوئے. یعنی یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے خانوادہ اہل بیت عصمت و طہارت کی کہ آدھے بھائی بی بی مروا کے گئی ہے. یعنی 9 بھائیوں کا داغ جس نے دیکھا ہوا ہو، شیر کی طرح اس نے خطبے دیے. یہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے. استقامت کا درس بی بی زینب علیہ السلام سے لینا چاہیے. وہ کیا کہا تھا محسن نے؟ بیعت کا ذکر جس نے کیا تھا امام سے، اپنے محسن نقوی، بیعت کا ذکر جس نے کیا تھا امام سے، زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے. تو یہ کچھ ڈاکومنٹیشن آج بن جائے. گریہ کرنا بھی ثابت ہو گیا. اب یہ سنیے، یہ میں نے اہل سنت کی کتب سے، میرے پاس صفحہ نمبر ہے، سب کو ہے مگر اب جلدی ہے، انہی کے نام پر. اچھا یہ تو بتا دیا ہے. دفن کے بعد نشان قبر کے طور پر ایک بڑا پتھر قبر پر نصب کیا گیا. قبروں پہ پتھر نصب کرنا بھی سنت رسول اور سنت مولا کائنات ہو گئی علیہ الصلاۃ والسلام. یہ پتھر معاویہ کے زمانے تک ابن مظعون کی قبر پر شناخت بنا رہا، معاویہ کے زمانے تک. لیکن جب مروان ابن حکم حاکم مدینہ بنا تو اس نے اس کو وہاں سے ہٹوا کر قبر عثمان غنی بنا کر لکھوا دیا. یہ اس وقت سے یہ شروع ہوا ہے، جس پر اہل مدینہ نے شدید اعتراض بھی کیا، لیکن وہ اپنے فیصلے پہ اٹل رہا. مہاجرین میں یہ تو بتا چکا ہوں کہ پہلے مہاجرین میں پہلے جو مدفون ہیں بقیع کے، وہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرزند رسول جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مطہر سے تھے، ان کا جب انتقال ہوا تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ انہیں کہاں دفن کیا جائے. تو حضرت نے فرمایا الحقوہ بسلفنا الصالح عثمان ابن مظعون، اسے ملا دو، ملحق کر دو ہمارے نیک دوست عثمان ابن مظعون کے ساتھ. امتی کہاں پر پہنچ جاتا ہے. مذکورہ روایت سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت کے دور میں اہل خیر پر اچھا نام کی تختی، ہاں یہ تختی باقاعدہ لگائی گئی، نام کی تختی لگائی گئی. یہ رواج تھا حضور کے دور میں. بنی امیہ بھی اسے تبدیل نہ کر سکے. بقیع کا نشان مٹانے والے نامعلوم کس راستے پر چل رہے ہیں. جو کام بنی امیہ نے نہیں کیا وہ بنی سعود آل سعود کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم، حضرت عثمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرزند رسول، حضرت عثمان بن مظعون رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی رحلت کے درمیان تقریباً 8 سال کا دورانیہ. اس طولانی وقفہ کے بعد بھی فرزند مظعون کی فداکاری قلب رسول سے محو نہ ہو سکی. 8 سال کے بعد بھی ان کو دوست یاد تھا. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دفن کے بعد حضور اکرم نے نشان قبر کے طور پر پتھر کے ٹکڑے نصب فرمائے قبر ابراہیم علیہ السلام پر، جو بعد والوں کو ان کی قبر کا پتہ دیتے تھے. تخریب سے قبل کی تصویروں میں ان 2 قبروں پر بھی قبے تھے. عثمان ابن مظعون کا بھی مقبرہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی مقبرہ تھا. تخریب کے بعد نئے آنے والوں کو معلوم نہیں کیا سوچی کہ انہوں نے سارا بقیع ہی اجاڑ دیا. اب تو یہ بھی پتہ چلنا مشکل ہے کہ کس کی قبر ہے. چند سال قبل ایران کے ایک احتمالی نقشہ میں نے دیکھا تھا جن میں افراد کی قبروں کی نشاندہی کی گئی تھی جو اس سرزمین میں آسودہ لحد ہے. جنت البقیع کے مرکزی دروازے سے داخل ہوں تو دائیں جانب 6 قبروں کے نشان ہیں. آپ کو علم ہے بالترتیب حضور پاک کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب علیہ السلام، بی بی فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ، مادر گرامی مولا کائنات مربی رسول
سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق کے پاکیزہ مزارات ہیں۔ مرکزی دروازے کے بائیں طرف قبروں کے 3 نشان ہیں۔ یہ حضور پاک کی 2 پھوپھیاں جناب صفیہ، جناب عاتقہ اور مادر گرامی حضرت عباس علمدار زوجہ باصفہ مولا کائنات بی بی فاطمہ بنت حزام کلابیہ المکنہ بأم البنین سلام اللہ علیہ کی قبروں کے نشان۔ 6 مذکورہ قبروں کے آگے جائیں تو دائیں جانب نبی کریم کی ازواج دفن ہیں، یعنی امہات المؤمنین ماریہ قبطیہ کو چھوڑ کر، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو چھوڑ کر، اور بی بی عائشہ کو چھوڑ کر، یہ 3 چھوڑ دیں، کیونکہ بی بی خدیجہ تو جنت المعلیٰ میں دفن ہے، اور بی بی عائشہ کو معاویہ نے زندہ درگور کر دیا تھا کنویں میں، ان کی قبر کا نشانی مٹا دیا تھا۔ جی ہاں، اور بی بی ماریہ قبطیہ کا وہ مشربہ، آپ کو معلوم ہے مشربہ، میری جو تحقیق ہے کوئی حرف آخر نہیں ہے، میری جی ہاں سودا کی، جی ہاں جناب سودا کی، ہاں جی ہاں بالکل، وہ مضافات میں ہی ہے، ابوا کے تھوڑا سا آگے سودا کی۔ اور یہ جو قبریں شام میں ہیں، میری تحقیق کے مطابق ازواج نبی میں سے کوئی شام میں نہیں ہے، حالانکہ ہیں وہاں پر قبریں مگر وہ نہیں ہیں۔ میری جو تحقیق ہے وہ یہ، بہرحال علماء کرام بہتر جانتے ہیں، اور آپ حضرات بھی مزید تحقیق فرما سکتے ہیں۔ بسم اللہ، علامہ آ جائیے، تشریف لائیے، تشریف لائیے۔ علامہ مفتی مشتاق احمد کمبو صاحب، عالم اہل سنت، مفتی اہل سنت، تشریف، بسم اللہ یا اللہ، تشریف لائیے۔ یہ جناب مرادہ فرمائیں کہ یہ ابھی تک تو نیابت چل رہی ہے مخدوم زادہ صاحب کی، میں نے کہا لوگ آ جائیں نا آقا آپ کو سننے کے لیے، مجھے تو چاہیے کہ چلو میں تو دیواروں سے بھی خطاب کر لیتا ہوں۔ تو میں جب آیا تھا وہاں 3 سال کے لیے میں نے پورے 30 تقریریں دیواروں سے کی ہیں، دیواریں سنتی تھیں، دوسری طرف مائک لگا ہوتا تھا عورتوں کے لیے، ادھر دیواریں ہوتی تھیں۔ نہیں ہم شیشے والے نہیں ہیں، ہم مسکین ہیں، گاؤں کے احساس۔ اچھا جناب، یہ ملاحظہ فرمائیے کہ جنت البقیع شیعہ اور سنی دونوں کے لیے برابر کا مورد احترام ہے۔ ازواج نبی ابھی عرض کیا ہے، زوجات رسول ہماری امہات المؤمنین وہاں پر دفن ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو بی بی خواہر جناب خدیجۃ الکبریٰ جناب حالہ کے جو 3 بیٹیاں ہیں، زینب، کلثوم اور رقیہ، یعنی ربائب رسول، یہ بھی وہیں دفن ہے۔ جنہیں حضور نے پالا تھا۔ تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو حضرت عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام دفن ہے، جن کی یہ پراپرٹی تھی، جو حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، 20 سال بڑے تھے، 20 سال بڑے، جی ہاں۔ اسی جگہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر نامدار دفن ہے، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار۔ انہی قبروں کے آگے جائیں تو بائیں جانب حضرت ابراہیم فرزند رسول علیہ السلام دفن ہے، تھوڑا سا آگے جائیں حضرت اسماعیل فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام دفن ہے۔ شہدائے بدر یہی ہیں، کچھ شہدائے بدر، کچھ شہدائے احد یہاں پر ہے۔ قبرستان کے آخر میں جائیں تو بی بی حلیمہ سعدیہ ہیں، جنہوں نے حضور کو پالا تھا۔ وہ میری تحقیق کے مطابق وہ مرضعہ نہیں تھی، مربیہ تھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں ہے حرمنا علیہ المراضع من قبل، جب موسیٰ کے لیے حرام ہے دائیوں کا دودھ پینا تو حضور کے لیے کیسے جائز ہوگا؟ میں اس کو مربیہ کہتا ہوں، بیوی کو مرضعہ دودھ پلانے والی نہیں کہتا ہوں۔
بلکہ میری تحقیق یہ ہے کہ وہ دودھ پلانے والی عمر کے بعد سرکار گئے ہیں. دودھ پلانے والی وہ 2 سال کی رضاعت کے دوران حضور گئے ہی نہیں ہیں، جب گئے ہی بعد میں ہیں. کیونکہ وہ جو بھیجتے تھے یہ مختلف خاندانوں کی شریف بیویوں کے پاس، ان کا ہدف یہ ہوتا تھا، خیر حضور کے لیے تو نہیں مقصد یہ خدا نہ خواستہ، عام ان کا یہ ہوتا تھا کہ جب بچے تھوڑے بہت سینس کے قابل ہو جائیں، سمجھنے سوچنے کے قابل ہو جائیں، تو وہ ان کی بود و باش سے کچھ ایٹیکیٹ سیکھیں. جیسے لکھنؤ والے اتالیق رکھتے ہیں، تو اتالیق اس وقت تھوڑی رکھی جائے گی جب دودھ پی رہا ہو. دودھ پیتے بچے کو تھوڑی پڑھانا ہے. تو یہ تو خیر حضور کے لیے تو نعوذ باللہ ہماری زبان میں طاقت نہیں کہ ایسی کوئی بات کہیں. بہرحال بی بی حلیمہ سعدیہ کا احترام حضور اسی طرح کرتے تھے جیسے ماں کا احترام کیا جاتا ہے. جو پالنے والی ماں ہوتی ہے، یہ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے بچے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہماری پالنے والی ماں ہے، ہم اس کو ماں کا درجہ نہیں دیتے. حضور نے ماں کا درجہ دیا ہے. حضرت عبداللہ ان کے بیٹے تھے بی بی حلیمہ کے، ان کو حضور بھائی کہہ کے پکارتے تھے. بہت بڑی بات ہے یہ. بھائی، یا جبریل کو بھائی کہہ رہے ہیں، یا مولا علی کو بھائی کہہ رہے ہیں، یا عبداللہ کو بھائی کہہ رہے ہیں، اور کسی امتی کو بھائی نہیں کہا ہے. امام سجاد علیہ السلام دیکھ لیں، جو ان کی پالنے والی ماں تھیں، حضرت ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے کہ کہیں میں وہ لقمہ اس لقمے کی طرف ہاتھ نہ بڑھا لوں. حالانکہ امام نہیں بڑھانے والے تھے، یہ ہمیں سمجھایا ہے. امام کیسے بڑھائیں گے؟ وہ ہمیں سمجھایا ہے. یہ سیٹ آف رولز ہمارے لیے ہوتا ہے. تو یہ جو مربیاں ہیں وہیں دفن ہیں جنہوں نے حضور کو پالا تھا اور حضور انہیں اپنی ماں کہتے تھے. ان مذکورہ نشانات کے علاوہ 10,000 سے زیادہ اصحاب رسول، 100 سے زیادہ اہل بیت کے افراد بشمول بی بی سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، سیدہ فاطمہ کبریٰ، سیدہ ام رباب، بی بی لیلہ، بی بی لبابہ زوجہ حضرت عباس، اور علی سبیل فرض اگر بی بی فاطمہ صغریٰ نام کی صاحبزادی ہوں، وہ جتنی بھی ہیں اہل بیت عصمت و طہارت کی جتنی بیویاں ہیں وہ وہیں پر دفن ہیں. یہ میں نے صفحہ نمبر سارے لکھے ہوئے ہیں مگر ظاہر ہے کہ وقت جا رہا ہے. تو برا ابن عازب کی روایت ہے کہ جس کو ابو داود، ترمذی، نسائی وغیرہ نے اپنی کتابوں میں روایت کیا کہ پیغمبر اسلام عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کے دن بقیع میں تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر خطبہ دیا اور فرمایا پہلے نماز عید پڑھو پھر قربانی کرو. تو گویا عید کے دن بھی قبرستان میں جانا کوئی بدعت نہیں بلکہ سنت رسول ہے. برا ابن عازب کی یہ روایت آ گئی. حمودی نے اس بات کو مرجانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ پیغمبر نے نماز عید جہاں ادا کی وہاں مسجد تھی، یعنی قبرستان میں مسجد بنا دی جائے تو بھی کوئی قباحت نہیں ہے، جیسے وہ اصحاب کہف والی جگہ میں مسجد بنی ہوئی ہے. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. میں نے اس میں لکھا ہے کہ میرے قارئین میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے مدینہ منورہ کی زیارت کی ہوگی، بلکہ آپ تو ماشاءاللہ اکثر ہی ہیں، وہ گواہی دیں گے کہ آج بقیع میں کہیں مسجد کا دور دور تک نام نشان نہیں. تو میرا یہ استدلال ہے کہ جنہوں نے اللہ کے گھر گرا دیے ہیں وہ اہل بیت کی قبریں گرا دیں تو ان سے کیا تعجب ہے. ہم سعودی عرب کی اس کاوش کو اور اس خباثت کو، کاوڑ ایکٹیویٹی کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے انشاءاللہ آج ہم جلوس میں نکالیں گے مختصر کہ فوراً ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم جنت البقیع کو تعمیر کریں. ہمیں ان کا ناپاک پیسہ نہیں چاہیے، پیسہ ہم لگائیں گے، ہمیں اجازت دے دیں. اور اس میں ہمارے ساتھ علماء اہل سنت بھی شریک ہے. پچھلے سال بھی علامہ تشریف لائے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑی بڑی پچھلی مرتبہ تو میں نے اس دفعہ بلائے نہیں کسی کو. آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی کے ممبر آئے تھے یہاں پر، سینٹ کے آئے تھے یہاں پر پچھلی سے پچھلی دفعہ، میئر وغیرہ کے امیدوار سب آئے تھے یہاں پر. اس وقت میئر نہیں تھے، گورنر کا امیدوار آیا تھا الحمدللہ. اب کہ میں نے کسی کو کہا نہیں کیونکہ ہمارے جو علماء ہیں یہ گورنر اور میئر سے بھی بہتر ہے. ارکان ماشاءاللہ دیکھیے 5 علماء تو
آ چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور ہمارے شاگرد رشید بھی آ گئے ہیں، پروفیسر صاحب ماہر ادیان ہیں یہ بھی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کو بھی، کاظمی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ذیغ و عباس کو صحت بھی دے اللہ. تو اب جناب یہ میں فیلاڈلفیا کا بھی میں نے لکھا ہے کہ میں فیلاڈلفیا کا رہائشی ہوں. تو میں جب حج پہ جا رہا تھا تو اردن میں گیا تھا، تو اردن کا نام اس وقت فیلاڈلفیا تھا، فیلاڈلفیا، وہ دقیانوس کے زمانے میں. تو میں نے ایک مضمون لکھا تھا جنگ اخبار میں، فیلاڈلفیا سے فیلاڈلفیا تک، تحریر ڈاکٹر سخاوت حسین سرالوی. اس میں نے لکھا تھا کہ یہ فیلاڈلفیا ہے جہاں پر مسجد تھی، آج مسجد وہاں پر بھی نہیں ہے. دیکھا آپ نے، مسجد نہیں ہے آج بھی. خیر، چھوٹی سی مسجد شاید ابھی بنا دی گئی ہے، سنا ہے. تو ہمارے پراپگنڈے کا کچھ تو اثر ہوتا ہے الحمدللہ. ہم پراپگنڈا اس انداز سے کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ کچھ نہ کچھ تو بنا ہی دیتے ہیں، مجبور ہو ہی جاتے ہیں. جی ہاں، یہ 1995 میں علامہ صاحب 1995 میں سب سے پہلے یہ کھلا تھا، جب ہمارے بزرگ دوست آیت اللہ اردبیلی چیف جسٹس ہیں، کون سے اردبیلی؟ موسوی اردبیلی. وہ جب چیف جسٹس تھے، عبد الکریم، انہوں نے کھلوایا تھا یہ. تو میں بھی اتفاق سے ان خوش قسمت افراد میں بھی تھا کہ پہلے جانے والوں میں تھا. یہ آپ کے جو نوابزادہ نصر اللہ خان ہیں شیعوں کے، اپنے آپ کے شوکت جعفری، آغا شوکت جعفری، یہ بھی تھے. اصطفیٰ نقوی بھی تھے. جی ہاں. اور مظہر تھے کینیڈا کے. مولانا باقری تھے، ہاں مولانا جو باقری نہیں، وہ آپ کے ذکی باقری، وہ بھی موجود تھے. یہ سب کے ساتھ میں نے الحمدللہ، مجھے سعادت بھی ملی کہ سب سے پہلی مجلس الحمدللہ کھلنے کے بعد میں نے پڑھی تھی الحمدللہ. آج اس وقت آڈیو تھی، ویڈیو تو کوئی رواج ہی نہیں تھا. خیر آڈیو تھی، پتہ نہیں کہیں ہوگی آڈیو بھی. پر میں ختم کرتا ہوں. آپ کی زحمتوں کو میں ذرا درخواست کرتا ہوں، سید زین عباس بخاری سے آگے آ جائیں ذرا. یہ آخری ذرا سن لیجئے پیراگراف، بس اس کے بعد انشاءاللہ 6 بجے جلوس فوراً برآمد ہو جائے گا. میں نے یہ مجمع اکٹھا کرنے کے لیے ہمارے محسن شاہ تھے، ہمارے محسن شاہ جی تھے، قبلہ جانتے ہیں محسن شاہ جو مجمع اکٹھا کرتے تھے. آج میں محسن شاہ بنا ہوا. محسن، ہاں وہی محسن شاہ، بالکل ہمارے وطن کے تھے وہ. آج میں محسن شاہ ہوں، میں مجمع اکٹھا کر رہا ہوں. تو اب ذرا جناب یہاں پر میں روکتا ہوں، پھر اگر ٹائم مجھے تھوڑا ملا تو تھوڑا سا رہ گیا، میں بعد میں انشاءاللہ مکمل کر دوں گا. یہ نامکمل ہے مضمون میرا ابھی انشاءاللہ اور رہتا ہے. اب میں درخواست کرتا ہوں مخدوم زادہ سید زین عباس شاہ بخاری صاحب سے کہ وہ نظامت سنبھالیں اور اپنے نائب کو وہ اجازت دے دے، رخصت کر دے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
انما یریداللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بیک زبان نعرہ تکبیر، جتنا اللہ کا نام بلند ہے نعرہ تکبیر، جتنا اللہ کا نام بلند ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، حیدری۔ میں تمام مومنین مومنات سے ملتمس ہوں کہ وقت کے امام کی دعا کو تلاوت فرمائیں سب مل کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات۔ الہنا و خالقنا فانظر علینا ونزل الرحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال۔ اللہم بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت العلا بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت المحسن بحق الحسین وانت قدیم حسین وانت قدیم الاحسان ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات۔ سادات و مومنین، ناظرین و ناظرات، آج المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں 101 قدیمی جو منہدم جنت البقیع کے حوالے سے احتجاجی جلوس سابقہ سال کی طرح آج منعقد کیا گیا ہے۔ میں المہدی فاؤنڈیشن کی جانب سے اور قبلہ محترم آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت حسین سرالوی کی جانب سے تمام مہمانوں، مومنین مومنات اور دور دراز سے آئے ہوئے مومنین مومنات کا المہدی فاؤنڈیشن کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اہل بیت اطہار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد امہات المومنین اور صحابہ کرام کی مزارات مقدس کی مسماری کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروانے آئے ہیں۔ خداوند متعال آپ کو سلامت رکھیں اور ہماری انہی دعاؤں اور اظہار یکجہتی اور اظہار ہمدردی سے انشاءاللہ جنت البقیع تعمیر ہو اور مومنین کرام کو آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت سے کہ تمام آنے والے مومن و مومنات کے دینی دنیاوی مقاصد پورے ہوں۔ دنیا گناہوں سے پر ہو گئی، عدل کا بول بالا کرنے والے سرکار قائم آل محمد کا ظہور جلد فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ عرض ہے مسمار کر دی قبر جگر گوشہ رسول، مسمار کر دی قبر جگر گوشہ رسول، راضی یوں کلمہ گو سے نبی محترم نہیں، راضی یوں کلمہ گو سے نبی محترم نہیں، دن 8ویں شوال کا مومن کے واسطے عاشور کربلا سے کسی طور کم نہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے آئے ہوئے مہمان جناب مفتی مولانا مشتاق کمبو صاحب سے میں ملتمس کرتا ہوں کہ آئیں اور جنت البقیع کے جو مسمار ہوئی اس کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں۔ مل کر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کا یہ اکٹھ جو ہے ہمارے درمیان ماشاءاللہ یہ وہ کاز ہے، وہ معاملہ ہے جو کہ جنت البقیع کے اندر ہمارے جو اہل بیت کے جید احباب جن کی قبور کو، جن کے مزارات کو مسمار کیا گیا، اس سلسلہ میں آج ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا عمل کیا ہے اس گورنمنٹ نے، میرے خیال میں شاید یہ کسی
بھی ذی روح کا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ تو دیکھنے میں یہی چیز سامنے آتی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ بغض، ابن علی کے ساتھ بغض، آل رسول کے ساتھ بغض، تو میرے خیال میں وہ خواہ مکہ میں پیدا ہونے والا ہو یا مدینہ میں، جو بغض علی سے بغض رکھتا ہے، اہل بیت سے بغض رکھتا ہے یا آل رسول سے بغض رکھتا ہے، میرے خیال میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک بات۔ دوسری بات، میں نے سنا ایک ہمارے شیعہ عالم ہے، میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر آج کے اس دور میں شیعہ اور سنی یہ دو قومیں اکٹھی ہو جائیں تو میرے خیال میں دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اہل بیت کے نام پر انگلی اٹھا سکے یا علی المرتضیٰ پر تبرہ کر سکے۔ تو یہ بات ان کی سچ ہے کہ شیعہ اور سنی یہ دونوں ایک ہیں، شیعہ سنی دونوں مسلک ایک ہیں، ان کے اندر بگاڑ اسلام کو کمزور کرنے کے لیے ڈالا گیا۔ اگر یہ سازشیں ان دو مسالک کے متعلق نہ ہوتی تو شاید آج اسلام کا چہرہ ویسے ہی چمکتا دمکتا ہوتا جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ادوار میں تھا۔ تو میں آج بھی یہ کہوں گا بطور چیف کوآرڈینیٹر بین المذاہب امن کمیٹی پاکستان کہ آؤ اب وقت آ گیا ہے، حق اور باطل کے درمیان جنگ کا وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم حق والے حق کے ساتھ کھڑے ہیں، علی والے علی کے ساتھ، اہل بیت والے اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ والے ہم سب اکٹھے ہیں۔ آج آؤ اکٹھے ہو جاؤ، خدارہ اسلام کی وہ چراغ جو کبھی 50 ہزار مربع میل پر جلتے تھے، آج وہی عالم پھر لے کے آئے کہ پوری دنیا کے اوپر اسلام کا بول بالا ہو، آل نبی کا بول بالا ہو، اہل بیت کا بول بالا ہو، اور امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور قرآن کا بول بالا ہو۔ تو یہ بہت اہم پہلو ہے۔ اور دوسری بات، جو مدینہ مکہ شریف کے اندر جنت البقیع کے اندر جو مزارات کو شہید کیا گیا، ان کا تقدس پامال کیا گیا، میں اس چیز کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور تمام تر مسلمانوں کے جو مسالک ہیں ان کے درمیان اور دیگر مذاہب کے درمیان یہ میں کہوں گا کہ یہ مسلم رائٹس ہیں، اہل بیت کے رائٹس ہیں، ان کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور کروانا ضروری ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے اندر شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی کا کوئی معاملہ نہیں۔ اگر دیوبندی ہے تو وہ بھی آل رسول کو تسلیم کرتا ہے، اگر اہل حدیث ہے تو وہ بھی، تو اگر سنی شیعہ ہے تو وہ بھی، تو اس میں تفرقہ کس بات کا ہے؟ کس چیز کا بغض ہے تم لوگوں کے دلوں میں کہ تم یہ اہل بیت کے ساتھ یا آل رسول کے ساتھ یا ان کے قبور کے ساتھ یا ان کے مزارات کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ شرم والی بات ہے۔ اور میں پھر ایک مرتبہ اس گورنمنٹ آف امریکہ سے بھی اور پوری دنیا کی جتنی بھی گورنمنٹس ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا، پرزور التماس کروں گا کہ بالخصوص اس بات کی طرف توجہ دی جائے اور وہ مزارات ہمارے جو تھے اہل بیت کے ان کو تعمیر کروایا جائے، تاکہ ہم مسلمان جس پریشانی اور جس کرب کے اندر مبتلا ہیں اس وقت اس سے نجات مل سکے۔ وما علینا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ جی، یہ تھے جناب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ تھے جناب مفتی مشتاق احمد کمر صاحب، خداوند متعال ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے
انہوں نے حق ادا کیا ہے محب اہل بیت ہونے کا. یہ ہر دفعہ آتے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں اور ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں. خداوند متعال ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. میں مومنین کرام انشاءاللہ باہر 6 بجے ہمارا ایگزیکٹ جلوس برآمد ہوگا، احتجاجی جلوس، اور اس میں علماء کرام تفصیلاً خطاب فرمائیں گے. اب میں ملتمس ہوں کہ ہم نے 6 بجے تک جلوس کو نکالنا ہے. برائے کرم جو بھی آئیں وہ اپنا صرف احتجاج ریکارڈ کروائیں تاکہ باقی آنے والے علماء بھی خطاب کر سکیں. میں ملتمس ہوں جناب چودھری محمد رضا گجر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، جو کہ المہدی فاؤنڈیشن کے ٹرسٹی بھی ہیں، اور آ کر احتجاج ریکارڈ کروائیں. مل کر بآواز بلند صلوات. مومن کرام اپنی توجہات اسی جانب رکھیں اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں. بآواز بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میری تو کوئی جرت نہیں اتنے علماء کے سامنے کوئی میں بات بھی کر سکوں. یہ جو جیسے قبلہ مشتاق کا صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ جو مزارات ہیں وہ مست جنت البقیع میں تعمیر ہونی چاہیے، اور ہم ان کی پر زور مذمت کرتے ہیں. گورنمنٹ آف امریکہ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں اور گورنمنٹ آف سعودی عرب سے بھی، اور پورے عالم اسلام سے، اور یورپین یونین بھی جو ٹھیکیدار بنی ہوئی دنیا کی ہر چیز کی کہ ہم یہ کرواتے ہیں، ان سب کو یہ جو مزارات ہیں ان کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے کہ کیوں گرائے گئے تھے، اور اب یہ اجازت لے کے دینی چاہیے کہ وہاں تعمیر کریں. اگر یہ تعمیر کرنے کی اجازت دے دیں تو ہم جو اہل تشیع ہیں کسی سے کوئی ایک پائی بھی نہیں لیں گے، وہ ہم خود اپنی جیبوں سے انشاءاللہ یہ تعمیر کروائیں گے. اللہ محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں زندگی دے. یہ تو جو مزارات ہیں یہ ہمارے المہدی سینٹر سے ہی لوگ ایک ایک مزارات کی وہ لیں گے کہ ہم یہ تعمیرات کرواتے ہیں. یہ ہمیں اجازت ملنی چاہیے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی. ماشاءاللہ. یہ تھے جناب چودھری محمد رضا گجر صاحب. خداوند متعال کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. میں ملتمس ہوں جناب چودھری محمد نذیر چٹھا صاحب سے، جو کہ المہدی فاؤنڈیشن کے ٹرسٹی بھی ہیں، وہ تشریف لائیں اور احتجاج ریکارڈ کروائیں. مل کر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو میں تمام مومنین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، علماء کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے المہدی سینٹر میں. اور یہ تو احتجاج جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہم نے اپنے بچوں کو بھی شامل کرنا ہے، بڑوں کو بھی شامل کرنا ہے، کیونکہ اس احتجاج کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کی تربیت ہو سکے، ان کو پتہ چلے کہ ہم کس مقصد کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں اور کس مقصد کو ہم کامیاب کرنا چاہتے ہیں. تو میں ان بچوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس میں شامل ہیں، اور بڑوں کا بھی. اور احتجاج ہم سب مل کر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، ہر سال کریں گے، اور علماء کی سرپرستی میں یہ کارواں چلتا رہے گا انشاءاللہ محمد علی محمد کے صدقے. اور میں قبلہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس احتجاج کا اہتمام کیا اور ہمیں خدمت کرنے کا موقع دیا، اور ہم بھی حاضر ہیں، بچے بھی حاضر ہیں. اور ہم احتجاج کرتے ہیں کہ اس جو مزار مٹائے گئے ہیں اس کو دوبارہ بلٹ اپ کیا جائے. اور ہم امریکہ گورنمنٹ سے، یورپ سے، اور خصوصاً اپنے پاکستان کے سے بھی احتجاج کرتے ہیں کہ ان کو جلد از جلد اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے تاکہ اس کی تعمیرات کو ہم کر سکیں. محمد آل محمد بلند تر ثواب. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب خلیفہ نفیس الحسن صاحب سے، جو کہ بہت ہی قدیمی اور ماشاءاللہ اچھے خدمت گزار ہیں، یہاں المہدی فاؤنڈیشن کی خدمت کرتے ہیں مومنین کرام کی. ان سے میں التماس کرتا ہوں کہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں احتجاج کے حوالے سے.
اگر وہ نہیں ہے تو میں دوسرے کو بلا لیتا ہوں پھر ان کے بعد. میں ملتمس ہوں جناب پروفیسر سید زیغم عباس کاظمی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں احتجاج کے حوالے سے. بآواز بلند صلوات. مومنین کرام کی ماشاءاللہ کافی تعداد ہے لیکن صلوات کی آواز ڈھیلی ہے. برائے کرم بآواز بلند صلوات. علماء کرام تشریف فرما ہے. میں تو کارخانے میں طوطی کی ایک آواز ہوں، تو میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے پہلے قبلہ صاحب کا جو مقالہ آپ نے جنت البقیع پہ لکھا ہے، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور پھر اپنے اہل سنت علماء کے مفتی اعظم جو ہیں ان کو بھی موسٹ ویلکم کہتا ہوں. جتنے ہمارے اہل تشیع کے علماء ہیں ان کو بھی. اصل بات یہ ہے کہ قبریں مٹانا، حالانکہ ان کے اپنے سیاستہ میں مفتی صاحب موجود ہیں، صحیحین میں لکھا ہوا ہے کہ قبروں کا کتنا احترام ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ اہل بیت کی صرف قبریں نہیں تھیں، اس میں صحابہ کرام کی قبریں بھی شامل ہیں، شہداء کی قبریں بھی شامل ہیں، امہات المومنین کی قبریں بھی شامل ہیں. تو اتنی عظیم ہستیوں کے قبرستان کو اس طرح ویران کرنا صرف اس نام پر کہ یہ شرک ہو رہا ہے. تو سورہ کہف میں اللہ کی ذات نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ کہف کے وہاں کا وہ مسجد بنائی گئی، مسجد سجد، اس میں ظرف مکان، مسجد اس میں ظرف مکان ہے، یعنی وہاں سجدہ کیا جاتا ہے. تو کیا وہ صحابہ کہف کو سجدہ ہوا تھا؟ تو اس بنا پر انہوں نے یہ خباثت کی. ان کے لیے تو ساری چیزیں غلط ہیں جو بھی اہل بیت اور صحابہ کرام کے ساتھ منسوب ہو جائیں. تو یہ اس کا پس منظر تھا جس کی وجہ سے انہوں نے بغض اہل بیت میں یہ کام کیا. اور بغض اہل بیت انشاءاللہ انہیں اسی جہنم میں لے کے جائے گا جس کل فرمایا گیا کہ علی کا بغض جو ہے وہ جہنم میں لے کے جائے گا اور علی کی محبت جنت میں لے کے جائے گی. تو انشاءاللہ آج جو ہم اور ہر سال احتجاج کرتے ہیں، انشاءاللہ میں امام زمانہ جل فرجی سے بھی دعا گو ہوں کہ وہ نظر کرم فرمائیں، اپنا خصوصی کرم فرمائیں. ہم شیعہ سنی جو اس اتحاد میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص کر جو منظر ہم جہاں دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان میں اس طرح کے اتحاد نہیں ہے جو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم مل کے جہاں سے جو امریکہ سے اور مہدی سینٹر سے ہمارے قبلہ صاحب کی قیادت میں جو آواز اٹھ رہی ہے، انشاءاللہ یہ آواز سب کی آواز بن جائے گی اور ایک دن وہ آئے گا کہ انشاءاللہ جنت البقیع تعمیر ہو کر رہے گی. اشرقت الارض برب نورہا، اللہ کے نور سے دنیا جگمگا اٹھے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. ماشاءاللہ یہ تھے جناب پروفیسر سید زیغم عباس کاظمی صاحب. خداوند متعال ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. میں ملتمس ہوں جناب خلیفہ نفیس الحسن صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. مل کر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں یہ عرض کروں گا کہ جو قبور گرائی گئی ہیں ان کی مذمت کرتے ہیں آج کے احتجاج میں، اور احتجاج کرتے ہیں کہ ان قبور کی دوبارہ تعمیر کرائی جائے. اور اس کے بعد میں یہ احمدی صاحب سے کہوں گا کہ اس سے زیادہ ٹائم علماء کو دیں تاکہ ان کی بھی ہم ان سے اعلیٰ باتیں سن سکیں. جزاک اللہ. ماشاءاللہ یہ تھے جناب خلیفہ نفیس الحسن صاحب. خداوند متعال ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. میں ملتمس ہوں جناب مولانا محمد ارشد علوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں جنت البقیع کے حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم خیر المبشرین والمنذرین بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. اللہ تعالیٰ
قرآن مجید سورہ حج میں 32 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے جو شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے یہ دلوں کا تقویٰ ہے، شاعر اللہ کا احترام کرنا۔ اسی طرح سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، کہ اے ایمان والو شاعر اللہ جو ہیں ان کی حرمت کو پامال نہیں کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 158 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ جو ہیں وہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ تو صفا اور مروہ کا خصوصی طور پہ جو ذکر کیا گیا وہ اس لیے کہ صفا و مروہ میں کیا ہوا تھا، جناب ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کی جان کے بچانے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان میں چکر لگائے تاکہ وہ ایک آنے والے نبی کی اپنے فرزند کی جان کو بچا سکیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ میں سے قرار دیا، صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو۔ تو وہ نبی جو خاتم الانبیاء ہے، جو تمام انبیاء سے افضل ہیں، جو یہ ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جو ہیں یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ حسن و منی وانا من ہو، جس طرح کہ حسین و منی وانا من حسین، اسی طرح امام حسن کے لیے بھی یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ حسن و منی وانا من ہو، کہ حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ تو جس طرح جناب ابراہیم جو فرزند حضرت جناب اسماعیل جو فرزند حضرت ابراہیم ہیں، ان کے لیے جو جناب ہاجرہ نے سفر کیا صفا اور مروہ کے درمیان، تو اللہ نے اس کو شعائر اللہ میں سے قرار دیا۔ تو کیا جو خاتم الانبیاء کا فرزند ہے، صدق اکبر ہے، کیا اس کی قبر شعائر اللہ میں سے نہیں ہے؟ یقیناً وہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ اور جس طرح صفا و مروہ کا احترام یہ دلوں کا تقویٰ ہے، اسی طرح اہل بیت کی جو قبور ہیں ان کا احترام بھی یہ دلوں کا تقویٰ ہے، اور یہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ اور شعائر اللہ کی جو حرمت کو پامال کیا گیا، قرآن مجید میں سورہ مبارکہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ تو کیا جب نبی کے سبط اکبر کی قبر کو گرایا گیا، یا نبی کی وہ ماں جس کو رسول اللہ نے فرمایا یا امی بعد الامی، یہ فاطمہ بنت اسد کے متعلق رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد جو میری تربیت کرنے والی ہیں، جو میری پرورش کرنے والی ہیں، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہیں۔ اور یہ فاطمہ بنت اسد کو یہ اعزاز حاصل ہے، رسول اللہ کسی بھی شخص کے دفن کے لیے اس کی قبر میں نہیں لیٹے، لیکن جب فاطمہ بنت اسد کو دفن کیا جانے لگا، رسول اللہ نے ایک تو اپنی پراہن کا ان کو کفن دیا، دوسرا ان کو قبر میں اتارنے سے پہلے رسول اللہ خود قبر میں لیٹے تاکہ قبر جو ہے میری ماں کے لیے ان کے اوپر سختی نہ کرے۔ تو کیا وہ ماں جس کو نبی نے کہا کہ یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے، اس کی قبر کا احترام ہمارے لیے ضروری نہیں؟ کیا نبی کو اس سے اذیت نہیں ہوئی ہوگی؟ یقیناً نبی کو اذیت ہوئی ہوگی، اور اسی لیے قرآن کی اس آیت نے کہا سورہ احزاب کی کہ جنہوں نے نبی کو اذیت پہنچائی ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اہل بیت کی قبور جو جنت البقیع میں ان کو مسمار کیا گیا، یہ ہم احتجاج کرتے ہیں اس پہ، اور یہ مطالبہ کرتے ہیں آل سعود سے کہ ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہم قبور اہل بیت کو وہاں پہ دوبارہ
تعمیر کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی، یہ تھے مولانا ارشد علوی صاحب، خداوند متعال ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اب میں ملتمس ہوں جناب مولانا ملک وسیم عباس صاحب سے کوئی تشریف لائیں اور پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں، مل کر بآواز بلند صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ، اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ استاد ذی وقار، علماء کرام، مومنین و مؤمنات، جس مقصد کے لیے آج حاضر ہوئے ہیں، یقیناً یہ واقعہ بلکہ ایک یہ عجیب اتفاق بھی ہے کہ 8 شوال کو جب یہ انہدام ہوا، انہدام جنت البقیع، تو شوال 1925 اور اپریل ہی کا مہینہ تھا، اپریل کا آخر تھا، اور اس دفعہ بھی اپریل ہی کا مہینہ ہے، شوال بھی ہے اور اپریل کا مہینہ بھی ہے۔ تو ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، وہ مقدس مقامات کے جو ہدایت کا ایک ذریعہ تھے ان کو گرا دیا گیا، اور مجھ سے پہلے جو بزرگان خطاب فرما رہے تھے انہوں نے بالکل بجا فرمایا کہ یہ کوئی شرک یا کسی اور وجہ سے، کسی بدعت کی وجہ سے نہیں گرایا گیا، بلکہ جو اس کی بنیادی وجہ ہے وہ بغض اہل بیت ہے۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ اہل بیت کی دشمنی ہے، اور اہل بیت ہی کی دشمنی کی وجہ سے ان مقدس مقامات کو گرایا گیا۔ حالانکہ یہ قبور تو رشد و ہدایت کا کام کرتی ہیں، یہاں پر تو ہدایت کا سامان ملتا ہے، اور خود ایک ام المومنین روایت کرتی ہیں کہ حضور نے فرمایا زوروا اخوانکم وسلموا علیہم وصلوا علیہم فإن لکم فیہ عبرہ، کہ قبرستان جایا کرو، وہاں پر ان کو مرحومین کو سلام کیا کرو، ان پر درود بھیجا کرو، کیونکہ اس میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ تو قبرستان تو انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے، قبرستان تو انسان کو اس کی موت یاد دلاتا ہے، وہاں پر جانے سے انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں، لہٰذا اس میں کوئی بدعت نہیں ہے۔ اور کسی مکتب کے ہاں بھی قبور کو سجدہ نہیں کیا جاتا ہے، سجدہ تو خدا کو ہے۔ یہ جو ہم بیت اللہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ کعبے کو بھی سجدہ نہیں ہو رہا، سجدہ خدا کو ہے۔ ہاں، کعبہ قبلہ بنایا گیا ہے، اور یہ قبور رشد و ہدایت کا باعث ہے۔ بلکہ جیسا کہ چودھری صاحب نے بھی، چودھری رضا گجر صاحب نے کہا کہ ہم اپنی جیب سے پیسہ خرچ کریں گے اور ہم ان مزارات کو بنائیں گے۔ میں ایک جملہ عرض کر دوں، یہ آج کل جو وہاں کی حکومت ناجائز اور حرام ذرائع سے پیسہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیسینوز وہاں کھل رہے ہیں، شراب خانے وہاں کھل رہے ہیں، کیوں؟ چونکہ اب ظاہر ہے تیل کتنا بیچیں گے، اب تیل کی دولت تو وہ ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ ختم ہو رہی ہے، اب پیسہ تو چاہیے، پینڈیمک میں حجاج اتنے نہیں جا سکے، اب وہ جائز سے تو کما نہیں سکے، اب حرام سے پیسہ کمانے کے لیے شراب خانے کھولے جا رہے ہیں، وہاں پر مجرے کروائے جا رہے ہیں، وہاں پر کیسینوز کھولے جا رہے ہیں۔ ایک جملہ عرض کر دوں کہ اگر یہ اطباعت عالیہ وہاں پر قائم ہو گئے، تعمیر ہو گئی، جو ہم اپنے خرچے سے الحمدللہ کروائیں گے، پھر آپ کو حرام سے پیسہ کمانے کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر آپ کی حکومت ان اطباعت عالیہ کی مقروض ہوگی۔ ہاں، اتنا پیسہ یہاں سے جنریٹ ہوگا، تو آپ کو پھر ان کاموں میں پڑنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لہٰذا ہم بھرپور احتجاج المہدی سینٹر بروکلن میں، نیو یارک میں، امریکہ کے مرکز میں کھڑے ہو کر ہم یہ بھرپور احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ اس میں کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں، بلکہ ماشاءاللہ جو مفتی اہل سنت موجود ہے جناب مشتاق کمبوز صاحب، انہوں نے بہت خوبصورت الفاظ میں یہ پیغام پہنچایا کہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یا اس میں وہابیت یا اہل حدیث یا دیوبندیت یا شیعت کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آل سعود کو جو اہل بیت اطہار کے ساتھ عناد ہے، بغض ہے، ان کی دشمنی ہے، وہ بغض ان کا بول رہا ہے۔ لیکن اس جملے پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ جتنا اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں سے دشمنی کی جا رہی ہے، اتنا خدا انہیں عزت دے رہا ہے،
اتنا خدا انہیں سرخرو کر رہا ہے. ابھی آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں یہ خدا کا قانون ہے. خدا نے جس کو عزت دینی ہے خدا نے لاکھ کوششیں کریں, مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. خدا نے جنہیں عزت دینی ہے سرخرو کرنا ہے. آپ لاکھ جتن کریں اہل بیت کی محبت کو دلوں سے نہیں نکال سکیں گے. آپ مزارات کو گرا دیں, قبور کو منہدم کر دیں, جو کر سکتے ہیں کر لیں, لیکن خدا نے ان کا نام بھی زندہ رکھنا ہے, ان کا کام بھی زندہ رکھنا ہے, اور ان کے مزارات کو بھی انشاءاللہ قائم اور دائم رکھے گا. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جی. یہ تھے جناب مولانا وسیم عباس ملک صاحب, خداوند متعال ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. Now I would like to call on Mimbar Pak brother Maulana Ali Raza Alvi Nachfi Sahab to say some words and tell our children that why we are here and describe and record ehtijaj. Baawaze buland salawat. Don't worry about it, I got it. Bismillahir Rahmanir Rahim. First and foremost, we thank Allah subhanahu wa ta'ala. Secondly, we thank the ulama. They have come from far and near. Thank you for coming. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of us. Just one message. Every single nation, every single community, every single religion, they have their own rights. All nations, all religions, they have their rights. We urge the governments, we urge our government, we urge the government of Saudi to please give our right back, which is rebuilding of Jannatul Baqi. It has been too long, we have suffered too much, we have given too many sacrifices. You cannot take this right away from anybody. Even according to the UN law, you have to give the right of historical sites. This is what we have been urging and arguing, and this is the main reason that we do the protest every single year. Inshallah, with the help of our leaders and the ulama, we will keep doing this protest until there comes a day when Al-Baqi is built and we all become the zawars of Al-Baqi, inshallah. Wa ma alayna illa al-balagh. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے جناب مولانا علی رضا الوی صاحب, خداوند متعال ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. میں ملتمس ہوں جناب مولانا سید حسین شیرازی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور ریکارڈ احتجاج کروائیں جنت البقیع کے حوالے سے. مل کر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا لعنت اللہ علی الظالمین. میں شکر گزار ہوں المہدی سینٹر نیو یارک کی انتظامیہ کا اور ڈاکٹر صاحب کا کہ اس عبادت میں شامل ہونے کا موقع عطا کیا, اور خدا آپ کے یہاں آنے کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. مقالہ بہت دلچسپ تھا, اگر وہی مکمل ہو جاتا تو سب سے بہتر تھا کہ ایسے آنا جانا نہ پڑتا, لیکن بہرحال حکم دیا ہے تو میں گزارشات پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیے اس سے قطع نظر کہ آل سعود جس جگہ پہ یہ قابض ہیں اس جگہ کا نام بھی انہوں نے قابضین والا رکھا ہے. اس کو سعودی عرب نہیں کہتے, اس کو حجاز مقدس کہتے ہیں. انہوں نے اسلامی نام لے لیا, انہوں نے اسلامی مقام پہ قبضہ کر لیا, اور دنیا میں آج تک کسی ایک حکومت کے ہاتھوں پہ اتنے مسلمانوں کا خون نہیں ہے جتنا ان ملونوں کے ہاتھوں پر مسلمانوں کا خون ہے. یہ سر تاپا مسلمانوں کے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں. دہشت گردوں کی ماں کو آل سعود کہتے ہیں, اور بالکل بنو امیہ اور بنو عباس کے ملعونین کے طرز پر انہوں نے حکومت کو چلایا ہے. تب ان بنو امیہ اور بنو عباس کے خائنین کے خوف سے, آغا ذرا توجہ میری طرف, میں 5 منٹ میں ختم کرنے والا ہوں.
جی ہاں، کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے ملعونین کے طرز پر انہوں نے قبور منہدم کی ہیں. تب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر مخفی رکھی گئی، آقا امیر المومنین کی قبر مخفی رکھی گئی، امام مجتبیٰ کے جسد مطہر کے ساتھ کیا ہوا آپ کے سامنے ہے. آقا مظلوم کربلا کی قبر مطہر پر بنو عباس کے متوکل اور ان ملعونین نے زیارت پہ پابندی لگائی، قبور منہدم کی. یہ سلسلہ چلتے چلتے آل سعود تک آ پہنچا ہے. یعنی دو طرح کے اسلام ہیں. ایک اسلام ناب محمدی ہے کہ جس کو اہل بیت اطہار ریپرزینٹ کرتے تھے، ایک اسلام بنو امیہ و بنو عباس ہے جس کو ریپرزینٹ یہ آل سعود ملعونین کرتے تھے. ہمارا فرض یہ ہے، اور اس لیے ہم باہر نکلتے ہیں، کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ آئسس، طالبان، القاعدہ کا اسلام اور ہے اور اسلام ناب محمدی اور ہے. یہ بنیادی بات ہے. اس کے بعد دو اور باتیں ہیں، وہ یہ کہ خداوند قدوس کا وعدہ ہے مومنین سے. ہم نے ایک ملک ہے عراق، آپ نے نام سنا ہوگا، اب تو آپ سب جاتے ہیں وہاں پہ، جہاں پہ کربلا و نجف و کاظمین و سامرہ ہے. یہاں پہ 8 بجے شام سے پہلے حرم بند کر دیے جاتے تھے، ویزے نہیں ملتے تھے. ہمارے مقامات مقدسہ ہونے کے باوجود وہاں پہ ہمیں جانے کے لیے دیوبندیوں کی سفارشیں کروانی پڑتی تھیں. سنی اور شیعہ میں تفرقہ نہیں ہے، یہ وہابیت ہے جو ملعون ہے، جنہوں نے اسلام میں تفرقہ مسلمانوں میں ایجاد کیا اور پہلے ان کے آباء و اجداد کرتے رہے. خوب وہاں پہ ایران اور عراق، ایران پر حملہ کیا عراق نے، 8 سال کتنے لاکھ آدمی مارے گئے. خدا کا وعدہ ہے نا مظلومین کے ساتھ. آقا اگر 2003 سے پہلے ڈاکٹر صاحب اگر کوئی یہ کہتا کہ عراق میں جو آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی 2003 سے پہلے یہ کہتا، لوگ کہتے یہ دیوانے کا خواب ہے. وہ عراق جہاں ایران کا نام لینا، تشیع کا نام لینا، امیر کائنات کا نام لینا، رہبر انقلاب کا نام لینا یعنی ممنوع تھا، اسی عراق کو ہم نے حسینی ہوتے ہوئے دیکھا اور ہم دیکھ رہے ہیں. اب پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے سمیت یہاں کے، ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے، عراق کو اب حسینیت سے واپس کھینچا نہیں جا سکتا. بے عین ہی اسی طرح یہ سرزمین مقدس حجاز آل سعود کے ناپاک چنگل سے نکلے گی. یہ حجاز مقدس بھی حسینی ہوگا، اور ہم اپنی زندگی میں جنت البقیع میں عزائے جناب سیدہ اور عزاداری ائمہ اہل بیت کریں گے. اور یہ جو واک 40 کی آپ نجف سے کربلا کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں انشاءاللہ جنت البقیع سے یہ 40 واک شروع کریں گے اور کربلا تک جائیں گے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جی. یا علی ماشاءاللہ. یہ تھے جناب مولانا سید حسین شیرازی صاحب، خداوند متعال کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. میں ملتمس ہوں علامہ محمد سید محمد عمران بخاری صاحب سے تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں اور احتجاج ریکارڈ کروائیں. مل کر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفاطمۃ بضعۃ منی. آل محمد کی ذات مقدسہ پہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. اللہم. حاضرین محترم، نشست بہت اچھی چل رہی ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، باتیں ایک دو کرنا تھی.
माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तरीक़ा से उलमाए किराम ने अपने खिताबात को आपके हवाले किया। एक इस नशिस्त के हवाले से एक कारवां सा गुज़रा है उलमा का, खुतबा का। मैं फ़र्द कारवां नहीं, गर्द कारवां हूँ, और गर्द कारवां के जाने की खबर देती है। ज़रा माहौल ठंडा है, मैं चाहता हूँ ज़रा जुलूस के लिए तैयारी करें। मैं चूँकि पहले हमारे ख़तीब थे मुफ्ती साहब, मैं चाहता हूँ इनको हज़रत उमर की तरफ से एक हदिया पेश कर दूँ। मैं तैयार है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर दुनिया अली की मोहब्बत पे राज़ी हो जाती तो अल्लाह जहन्नम को पैदा ही न करता। ठीक है? अगर दुनिया अली की मोहब्बत पे राज़ी हो जाती तो अल्लाह जहन्नम को पैदा ही न करता। तो मुफ्ती साहब मसला तो हल हो गया। जन्नत है अली वालों के लिए, जहन्नम है अली के दुश्मनों के लिए। रसूल ने अली को मौला कहा, हजरत उमर ने लौला कहा। अली न होता तो हम हलाक हो जाते। मुफ्ती साहब हमारे अरसे के बाद मुलाकात हुई है ना। रसूल ने सर उठाना, रसूल ने मौला कहा, हजरत उमर ने लौला अली कहा। तो हम दुनिया वालों को यही तो बता रहे हैं कि हम मौला वाले हैं, लौला वाले नहीं हैं। अजीज़ा ने गिरामी कद्र, मेरे सब अजीज हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। जो मेरी समझ में बात आई है वो ये है कि जन्नतुल बकी बहुत है, वहां पर बहुत रोजे गिराए गए, मज़ारात को गिराया गया। हुजूर वहां पर सलाम करने के लिए जाते थे। सर उठाना, जरा बोलने की ज़हमत करना। हुजूर वहां जाया करते थे। कब्रों पे जाना नबी की सुन्नत है, बिद्दत नहीं है। बिद्दत वही कहते हैं जो खुद बिद्दतें निकाला करते हैं। को तवज्जो फरमा रहे? हुजूर जाते थे, क्या कहने, खुदा गवाह है। जो लोग जा चुके हो मौला तौफीक अता फरमाए। बड़ा अच्छा ऐलान है कि एक दफा बकी तामीर हो, उसमें हम सब का हिस्सा हो। बस जुमला सुनेंगे आप। हर्ष कुर्बान हुसैन की मां फातिमा पर। अरे सुनो, तीशी फरमा है, अल्लाह अकबर कबीरन कबीरा। सारे अंबिया एक मकाम पे इकट्ठे हों, आमद हो जाए सरकार मुस्तफा की, तो सब पर वाजिब है कि इस्तकबाल करें मोहम्मद मुस्तफा का। कुछ लोग खामोश बैठे हैं, बोलने की ज़हमत किया करें। सब पे वाजिब है कि इस्तकबाल करें। हुजूर के आने पर मैं कहूं जुमला छोड़ दिया मैंने, 10 मिनट की तरखीस को मैं एक जुमले में बंद कर रहा हूं। अंबिया पे वाजिब है कि इस्तकबाल करें सरकार का। जब सरकार आए सारे उठ खड़े हों। तो मुझे कहने दो कि जहां अंबिया हो, आमद हो जाए सरकार मुस्तफा की, तो सब खड़े हो जाएंगे। तो सुन मकाम जनाब फातिमा ज़हरा,
سب پہ واجب ہے کھڑے ہو جائیں. جب تک مزاج نہ بناؤ گے آنکھیں چار نہیں کرو گے. جملہ میں آپ کی جھولی میں نہیں ڈالوں گا, اور وہ یہ ہے کہ سب پہ واجب ہے, سب پہ واجب ہے کہ استقبال کرے, عزت دے, سب پہ واجب ہے. تو یاد رکھنا, جہاں انبیاء کھڑے ہو جائیں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں, اور جہاں محمد مصطفیٰ کھڑے ہو جائے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں. یہ مزارات کو آخری جملہ کیوں گرایا گیا؟ نام تو سب نے لیے, فاطمہ بنت اسد کا روضہ ہوگا تو لوگ پوچھیں گے یہ کس کا روضہ ہے, تو بتایا جائے گا فاتح خیبر کی ماں کا روضہ ہے. روزے گرائے گئے, تفصیلات کا وقت ہی نہیں رہا. یہ کس کا روضہ ہے؟ امام حسن مجتبیٰ کا ہے. یہ وہ ہے جسے پیغمبر کندھے پہ اٹھا کے مدینے کے چکر لگاتے تھے. یہ کس کا روضہ ہے؟ یہ امام سجاد کا ہے جو سید الساجدین بھی ہے, زین العابدین بھی ہے. یہ کس کا روضہ ہے؟ یہ جعفر صادق کا روضہ ہے. کیا یہ وہ جعفر صادق ہے جس نے فقہ دی؟ ہم 12-14 کے ماننے والے ہیں. 14 صدیوں سے ہمارا عقیدہ ہے کہ جن کا ہم نے اقرار کیا تھا آج بھی اقرار ہے, جن کا انکار کیا تھا آج بھی انکار ہے. ہمارا نام ہے فقہ جعفری, حالانکہ یہ فقہ عابدی بھی ہے, فقہ عابدی بھی ہے, فقہ باقری بھی ہے, فقہ حسینی بھی ہے, فقہ حضری بھی ہے, فقہ علوی بھی ہے, آگے چلیں, فقہ کاظمی بھی ہے, فقہ رضوی بھی ہے, فقہ نقوی بھی ہے, فقہ تقوی بھی ہے, فقہ مہدوی بھی ہے, فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. یہ 12 کی فقہ ہے, 14 معصومین کی. عزیزان گرامی قدر, یہ مزارات گرائے اس لیے گئے کہ لوگ آئیں گے تو پوچھیں گے یہ کس کا مقبرہ ہے, تو بتایا جائے گا. انہوں نے سلسلہ ہی ختم کر دیا کہ نہ کوئی آئے گا نہ کوئی پوچھے گا. میں سید ہوں, کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. ایک ایرانی آیا, ڈاکٹر سہیل صاحب, غالباً مجھے یاد ہے پچھلے سال بھی میں نے آیا اور بقیع کو سلام کیا. دور سے دھکے مارے گئے, ہٹا دیا گیا. اشارے کر کر کے مومن ایک دوسرے کو بتاتے ہیں وہ جہاں 3 پتھر پڑے ہیں وہ حسین کی اماں کی قبر ہے. یہ حسین کی اماں کی قبر ہے. ایرانی آیا, روتا رہا. اس کے بعد ایک مرتبہ حضور کے روضہ کی جانب مخاطب ہو کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ, اے میرے آقا, آپ کے بیٹا ایران میں ہمارے پاس آیا تھا, کاش آپ کی بیٹی بھی آ جاتی. ہم نے جس طرح اس کا استقبال کیا اسی طرح کرتے. عزیزو, جب گیا نا ایران گیا نا, روتا ہوا امام رضا کے روضے پہ جا کر روتا ہوا لپٹ گیا. کہتا ہے مولا آج بھی آپ غریب ہیں, آپ کو غریب الغرباء کہا جاتا ہے, چراغا ہیں, لنگر چل رہے ہیں. اے مولا اگر غریب دیکھنے ہیں تو مدینے بقیے میں آئیے. جب کوئی رونا چاہتا ہے کوئی رونے نہیں دیتا, تازیانے مارے جاتے ہیں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. خداوند متعال ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. میں ملتمس ہوں سید ولی رضوی سے کہ وہ تشریف لائیں اور سلام پیش کریں جنت البقیع کے حوالے سے. اور
بلکہ میں ملتمس ہوں کہ نوحانی شروع کریں اور اسی کے ساتھ ہی ہم باہر تشریف لے جائیں گے اور جلوس پر آمد کریں گے. بآواز بلند صلوات. غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر. غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر. غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر. چند پتھروں نے مل کر محروم لکھ دیا ہے، زہرا تیری لحد پر. غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد. آپ لوگ ماتم کرتے چلیں. غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر. چند پتھروں نے مل کر محروم لکھ دیا ہے، زہرا تیری لحد پر. غربت کی انتہا ہے، سارے جواب دیں. دا ہے زہرا تیری لحد پر. غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر. تیروں بری قبا تھی اور خون بھری ردا تھی، تیروں بھری قبا تھی اور خون بھری ردا تھی، اور خون بھری ردا تھی. جو شام سے بچا تھا زینب نے رکھ دیا ہے، زہرا تیری رحد پر. غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر. غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد. چند پتھروں نے مل کر محروم لکھ دیا ہے، زہرا تیری لحد پر. غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ دا ہے، زہرا تیری لحد پر. تیروں بری قبا تھی اور خون بھری ردا تھی، اور خون بھری ردا تھی. جو شام سے بچا تھا زینب نے رکھ لیا ہے، زہرا تیری لحد پر. کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا. سب جواب دے کے زہرا تیری لحد پر. غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر. چند پتھروں نے مل کر محروم لکھ دیا ہے، زہرا تیری لحد پر. غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر. اور زندان کی گھٹن سے ہر لاش بے کفن سے، ہر لاش بے کفن سے، عابد نے جو سنبھالا وہ آنسو گر پڑا ہے، زہرا تیری